السلام علیکم، عمر اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے ذہین ترین انسان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ رکیے، کہیں یہ مت سمجھیے گا کہ ہم آئنسٹائن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ آئنسٹائن تو اس شخص سے ذہانت کے معیار میں 100 پوائنٹس بالکل پیچھے تھا۔ جی بالکل صحیح سنا آپ نے۔ یہ جو شخص جس کے ہم آج ذکر کریں گے، یہ شخص آئنسٹائن سے ذہانت کے معاملے میں آئی کیو ٹیسٹ میں بالکل 100 پوائنٹس آگے تھا، تو یہ آئنسٹائن سے زیادہ ذہین تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، اتنا ذہین ہونے کے باوجود بھی آپ لوگوں نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم ضرور بتائیں گے آپ کو، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ تو جناب اس ذہین ترین شخص کا نام ہے ولیم جیمز سیڈس۔ ولیم جیمز سیڈس صاحب دنیا کے ذہین ترین انسانوں کی لسٹ میں نمبر 1 پہ آتے ہیں، کیونکہ ان کا آئی کیو دنیا میں کسی بھی انسان سے سب سے زیادہ رہا ہے اب تک۔ یہ ایک ہیومن کیلکولیٹر اور ایک لنگوسٹک جینیس کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ اتنی زیادہ ذہانت رکھنے کے باوجود بھی دنیا میں اس کا نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور بہت کم لوگ اس کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ اس کی زندگی ذہین انسان بھلے سے ضرور تھا، لیکن یہ اتنی زیادہ گریٹ اچیومنٹس حاصل نہیں کر سکا جتنا یہ ذہین تھا۔ تو ایسا کیوں ہوا، اس کی ہم آپ کو وجہ بتاتے ہیں۔ جیمز سیڈس 1 اپریل 1898 کو نیو یارک میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ رشین امیگرینٹس ہوتے ہیں، اور دونوں ہی ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ اس کے فادر جو ہوتے ہیں وہ رشیا کے بڑے مشہور سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، اور اس کی مدر جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک ڈاکٹر ہوتی ہیں۔ تو وہ اس کے پیرنٹس فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اپنے بچے کو دنیا کا ذہین ترین انسان بنائیں گے، اور ان کے فادر جو کہ رینون سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ان کا ماننا ہوتا ہے کہ ذہین انسان بنائے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کرتے کیا ہیں کہ وہ اپنے اس بچے کے اوپر جو ہے بچپن سے ہی بہت سارے سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، جس میں ہائپنوسس بھی شامل ہوتا ہے، تاکہ اس کی برین ایکٹیویٹی کو، مینٹل ایکٹیویٹی کو انکریز کیا جا سکے۔ بچہ پیدائشی طور پہ بھی ویسے ہی ذہین ہوتا ہے، اور 18 مہینے کے ہی یہ بچہ ہوتا ہے کہ تب یہ نیو یارک ٹائمز کا اخبار پڑھ سکتا ہے۔ اور جب یہ 8ویں سالگرہ کا کیک کاٹ رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ تقریباً 7 زبانیں بہت ہی فلوئنسی کے ساتھ بولنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یعنی 8 برتھ ڈے تک اس کو فرینچ، جرمن، رشین، ترکش، آرمینین اور لیٹن زبان فلوئنسی کے ساتھ بولنی آتی تھی۔ ساتھ ساتھ انگلش تو بول ہی سکتا تھا، کیونکہ وہ ان کی مادری زبان تھی۔ جب یہ بچہ 9 سال کا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ایک نئی لینگویج کی بنیاد رکھتا ہے، جس کو یہ وینڈر گڈ کا نام دیتا ہے، جو اس نے خود ہی سیلف کریٹ کی ہوتی ہے۔ اور اس لینگویج کے اندر اس نے کچھ بکس وغیرہ بھی لکھی ہوتی ہیں، جس میں اس نے ایک امیجنیٹو سوسائٹی اور اس کا پورا قانون بھی لکھا ہوتا ہے۔ وہ جو اس کی اپنی پرسنل کریٹڈ لینگویج ہوتی ہے، جب اسے لنگوسٹک ایکسپرٹس یعنی جو زبانوں کے ماہر ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زبان ہر لحاظ سے ایک کمپلیٹ اور ایک مکمل زبان ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس انگلش لینگویج ہے، اس میں ورڈز ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں، اور پورے سینٹینسز کے سٹرکچر، گرامر، وہ سب ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی جو اس نے سیلف کریٹ کی تھی زبان، اس کے اندر بھی یہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ 9 سال کی عمر میں ہی یہ بچہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتا ہے، اور وہاں ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ اور 3 سال بعد جب یہ 12 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں سائنٹیفک کمیونٹی کے سامنے لیکچر دیتا ہے 4th ڈائمنشن کے اوپر۔ سوچئے ذرا، 12 سال کا بچہ اپنے سے کئی گنا بڑے ایج کے سائنٹسٹ کو 4th ڈائمنشن کے اوپر ایکسپلینیشن دے رہا ہوتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ہیوسٹن یونیورسٹی میں جا کے میتھس کے لیکچر دیا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی لاء کی ڈگری کی پڑھائی شروع کر دیتا ہے۔ مگر 16 سال کی عمر میں اس کی لائف یکسر بدل جاتی ہے۔ وہ بدلنے سے پہلے ہم آپ کو اس کے بچپن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے والدین جو ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ دونوں ہی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس کیا کرتے تھے کہ کسی طرح اس کی ذہانت کو بوسٹ کیا جائے۔ تو اس کا نتیجہ تو یہ ہوا کہ اس کی مینٹل ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو اس سے مس ہو گئی وہ تھی اس کا بچپنا۔ یہ عام بچوں کی طرح بالکل بھی بڑا نہیں ہوا۔ اس کے والدین نے اس کی پرورش بالکل ایک سائنٹسٹ کی پرورش کی طرح کی۔ وہ اس کے لیے کھلونے تو کبھی خریدتے نہیں تھے، لیکن ساری اپنی جمع پونجی جو تھی وہ اس کے لیے کتابیں خریدنے، مختلف جو ہیں میپس خریدنے، اور ایسی تمام چیزیں انہوں نے اس کے لیے مہیا کیں جس سے جو ہے اس کے علم میں اضافہ ہو۔ اور
جو عام بچے کی ایک جو زندگی ہوتی ہے کھیل کود سے بھرپور، وہ تمام لائف سے یہ ہمیشہ محروم رہا۔ جب یہ جیسے کہ 12 سال کا تھا تو اس وقت اس کے ارد گرد اس کی ذہانت کے چرچے، اور پھر اس کے جب اس نے لیکچر دیا 4 ڈائمنشن پر، تو اتنے زیادہ ہو گئے کہ ایک 12 سال کا لڑکا اور اپنے سے کئی گنا بڑے ایج کے لوگوں کو سائنس پڑھاتا ہے اور اس کے لیکچر سب سن رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اس کو اتنی زیادہ پبلک اٹینشن مل گئی کہ ہر وقت اس کے آس پاس پریس کے لوگ جو تھے وہ بھیڑ لگائے رکھتے تھے۔ اس سے اس بچے کا دماغ اکتا گیا اور اس نے 16 سال کی عمر میں فیصلہ کیا کہ بس اب بہت ہو گیا، اب میں اور جو ہیں یہ ساری چیزیں نہیں سہ سکتا۔ تو لہٰذا پھر اس کے بعد سے اس نے جو ہے اپنی زندگی کو تنہا کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور شروعات بھی ایسے کری کہ سب سے پہلے عدالت جاتا ہے اور اپنے ہی پیرنٹس کے خلاف جو ہے کیس کرتا ہے کہ مجھے جو ہے اپنا فیملی نیم چینج کرنا ہے، کیونکہ میں تنگ آ گیا ہوں اپنے والدین سے اور جس طرح سے یہ انہوں نے پرورش کی ہے۔ تو خیر عدالت کہتی ہے بھائی آپ کے پیرنٹس، آپ کی مرضی، تو یہ اپنا نیم چینج کرا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے لوگوں سے دور بھاگ جاتا ہے کہ اکیلی زندگی میں نے بسر کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ مختلف شہروں میں سفر کرتا ہے، کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر، مختلف جگہوں پہ جو اس کو کام چھوٹا موٹا مل جاتا ہے وہ کر کے زندگی کی گزر بسر کرتا رہتا ہے۔ لوگوں سے اکیلے رہنے کی خواہش اس کی کچھ اس انوکھے طریقے سے پوری ہوتی ہے کہ یہ جو ہے امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام جس کو کیپٹلسٹ اکانومی کہتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے لوگوں میں بغاوت پیدا کرتا ہے اور اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتا ہے۔ تو اس پروٹیسٹ وغیرہ کرنے کے جرم میں نا اس کو 2 سال کی قید کی سزا ہو جاتی ہے، اور 2 سال یہ آرام سے جیل میں اکیلے گزارتا ہے۔ جیل سے آزادی کے بعد اس کے والدین بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو منا لیں کسی طریقے سے واپس آ جائے، لیکن وہی مسئلہ کہ جب والدین اس کے ساتھ آتے ہیں تو ساتھ ساتھ پریس بھی اس کے ساتھ پیچھے آ جاتا ہے، تو یہ ان سب سے جو ہے نا تنگ ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں بھائی میں اب اس زندگی میں واپس نہیں آنا چاہتا۔ تو یہ ویسے ہی اپنی زندگی کے ایک شہر سے دوسرے شہر مختلف کاموں میں لوگوں سے بالکل کٹ کے گزار دیتا ہے۔ تو پھر آخر کو لوگ بھی اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اس نے تو اپنی ذہانت کو ضائع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد 1937 کے اندر نیو یارک کے جو میگزین ایڈیٹر ہوتے ہیں ان کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ اس شخص کو ڈھونڈا جائے، اس کی سٹوری بنائیں کہ دیکھو دنیا کا ذہین ترین انسان اپنی ذہانت کو ضائع کر کے کیا کر رہا ہے۔ تو وہ اس کے پیچھے جو ہے ایک فیمیل رپورٹر کو لگا دیتے ہیں کہ ڈھونڈو اس کو اور ذرا اس سے دوستی بناؤ اور اس کو دیکھو کہ وہ آج کل اس کے کس حالات میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو آخرکار تھوڑی بہت جدوجہد سے وہ اس کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ اس دوران اس شخص نے سیڈس نے بہت سی کتابیں لکھی ہوتی ہیں، اس کو لکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو وہ مختلف لینگویجز میں کتابیں لکھتا رہتا ہے، لیکن کبھی بھی اس نے اپنی کتاب اپنے نام سے نہیں چھاپی ہوتی۔ وہ مختلف بکس لکھ کر کے کسی اننون سوڈو نیم کے ذریعے کسی ایسے ہی جو ہے نا فیک نیم سے وہ کتابوں کو پبلش کرواتا رہتا تھا۔ تو جو بایوگرافرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ حقیقت میں اس نے کتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور چونکہ دنیا کا سب سے ذہین ترین انسان تھا تو یقیناً اس کی بہت ساری نایاب کتابیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کس نام سے موجود ہیں دنیا میں، اب ہیں بھی یا وہ ضائع ہو گئیں۔ تو اس کے بعد آخرکار جو ہے وہ رپورٹر اس کو ڈھونڈ لیتی ہے اور پھر اس کی زندگی کے بارے میں اسے پوچھتی ہے کہ بھائی کہ یہ سب تم نے کیا کیا۔ تو وہ پھر بتاتا ہے کہ مجھے لوگوں سے، بھیڑ سے جو ہے نا نفرت ہو گئی تھی، کراؤڈ سے، اور جو ہے مجھے سکون اکیلے پن میں ہی ملتا ہے، تو میں جو ہے نا لوگوں سے دور رہنا چاہتا تھا۔ پھر وہ رائٹر جو ہوتی ہے وہ فیمیل رپورٹر، وہ اس کے جو ہے نا بارے میں ایک نیوز رپورٹ بناتی ہے پوری کہ بھائی دیکھو دنیا کا ذہین ترین شخص کیسے اس نے اپنی ذہانت کو ضائع کیا ہوا اور وہ زندگی میں بہت سارے بڑے کام کر سکتا تھا، لیکن وہ سب سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ اب جب یہ سٹوری چھپتی ہے نیو یارک میں تو یہ پڑھ کے اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھائی اس کے بارے میں ابھی بھی وہی کیس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو یہ جو ہے نیو یارک اخبار کے اوپر جو ہے عدالت میں کیس کر دیتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا میرے خلاف غلط اسٹوری چھاپی ہے، اور انہوں نے یہ ہوتے کون ہیں میرے بارے میں اس طرح سے اسٹوری چھاپنے والے۔ ذہین بچہ ہوتا ہے، لا بھی اس نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو کچھ عرصے بعد جو ہے یہ وہ کیس جیت جاتا ہے۔ لیکن وہ کیس جیتنے کے بعد یہ بیچارہ بہت زیادہ غمزدہ ہو چکا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، کسی حال میں اس کو جو ہے نا سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ تو اسی صدمے کو لے کر کے یہ بیچارہ 1944 کے اندر جو ہے 46 سال کی ایج میں یہ اسٹروک سے مر جاتا ہے۔ تو یہ اس کا بڑا سیڈ اینڈ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ولیم سیڈس کی کہانی سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے صرف آپ کا انتہائی ذہین انسان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ
آپ کو اپنی لائف کو کنٹرول کرنا اور اپنی لائف کے اندر ہمت اور حوصلے کے ساتھ رہنا بے انتہا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو ہم اس کہانی سے بہت اہم سیکھتے ہیں وہ ہمارے والدین کے لیے ہے کہ بہت زیادہ اپنے بچوں کو اپنے حساب سے ٹرانسفارم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک یونیک صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن جب بہت زیادہ ہم اسے پش کرتے ہیں، زیادہ پش کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ تو وہ بن پاتا ہے جو آپ اسے بنانا چاہتے ہیں، نہ وہ رہتا ہے جو وہ خود بننا چاہتا ہے، اور وہ انسان پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو والدین کو بچوں کی فیلنگز کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ آخر وہ کیا بننا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے انہیں ٹرانسفارم کریں۔ اگر کسی پازیٹیو فیلڈ میں لے کر کے آنا ہے تو لاجیکل ریزننگ کے ساتھ لے کے آئیے کہ وہ بچہ اپنی ول کے ساتھ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے۔ فورس کرنے سے وہ بچہ، اس کا انجام وہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسا کہ ولیم سیڈس کے ساتھ ہوا، انتہائی ذہین ہو کر کے بھی یہ بچہ زندگی میں بہت زیادہ بڑے کارنامے نہیں کر سکا۔ تو ہمیں کامیابی کا اس سے راز پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے صرف ذہانت ہی ضروری نہیں ہوتی، بلکہ صبر، استقامت، حوصلہ، یہ ساری چیزیں بھی زندگی میں بہت معنی رکھتی ہیں۔ آپ بہت ذہین ہو لیکن آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ نہ ہو تو آپ کسی بڑی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمت، صبر اور ذہانت بھی عطا کرے، اور آپ نے بالکل کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کرنی ہے تاکہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو سکیں۔ تھینک یو۔